نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا تھا. گزشتہ کل توفیق الہی، فضل الہی، اللہ تعالیٰ کی مدد سے گزشتہ کل شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درس ہے وہ مکمل ہوا. آج سے جس نئے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور وہ نعمتیں اتنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہمارے شامل حال ہیں، لیکن ان نعمتوں کے اندر ایک نعمت ایسی ہے کہ جو ہمیں بن مانگے بھی ملی ہے، بلا مشقت کے ملی ہے، اور وہ نعمت قیمتی بھی سب سے زیادہ ہے. اگر اس نعمت کی انسان نے حفاظت کر لی تو پھر دنیا اور آخرت کی، بالخصوص آخرت کی جو دائمی نعمتیں ہیں پھر وہ اس انسان کے لیے ہیں. اور اگر اس نعمت کی اس نے حفاظت نہ کی تو دنیا کی تو گزر جائے گی، لیکن سب سے بڑا نقصان آخرت کا ہوگا کہ انسان آخرت کی دائمی نعمتوں سے اپنے کو محروم کر لے گا. اتنی اہم نعمت یہ ہماری نعمت ایمان ہے. اب اس نعمت ایمان کی جتنی بھی انسان حفاظت کرے اور جہاں اس کی حفاظت کرے وہاں اس ایمان کو ترقی اور بڑھانے کا فکر کرے، لیکن آج دنیا کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایمان جیسی نعمت کی آج سب سے زیادہ ناقدری ہے، کیونکہ بن مانگے ملی ہے، سوال نہیں کیا. عبداللہ عبد الرحمن کے گھر میں پیدا ہو گئے اور ایمان موروثی طور پر ہمیں مل گیا. ہاں، ایمان کی قدر صحابہ کو تھی کہ جنہیں بڑے مجاہدوں کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد، بہت تکلیفیں برداشت کر کے ایمان کی دولت ملی تھی. بلال حبشی سے پوچھو کہ کیسے ایمان ملا تھا، صہیب رومی سے پوچھو کہ کیسے ایمان ملا تھا، سلمان فارسی سے پوچھو کہ کیسے ایمان کی دولت ملی تھی. لیکن ہمیں جب بن مانگے ملی تو ہمارے دلوں کے اندر اس کی قدر نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ فتنے اس طرح سے آئیں گے پے در پہ، جیسے تسبیح کا دھاگا جب ٹوٹ جاتا ہے تو تسبیح کے دانے پے در پہ گرنے لگتے ہیں. اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ فتنے دنیا کے اندر آئیں گے، تسلسل کے ساتھ فتنے آ رہے ہوں گے، اور یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے. فرمایا کہ اس زمانے کے اندر سب سے مشکل کام جو ہوگا وہ ایمان کی حفاظت ہوگی. اور پھر اس کی کیفیت کو آپ نے بیان فرمایا کہ اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا. صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ بات تو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. ان کے ایمان تو ایسے پختہ ایمان تھے، یقین والے ایمان تھے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہوگا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ دنیا کے تھوڑے سے متاع کے لیے، یعنی مال کے لیے، تھوڑی سی پونجی کے لیے آدمی اپنے ایمان کو ضائع کر دے گا، داؤ پہ لگا دے گا۔ اور آج دنیا میں یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ تھوڑی سی چیز کے لیے، معمولی سی نفع کے لیے آدمی اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، چاہے ہمارا تاجر ہو، چاہے ہمارا ملازم ہو، چاہے ہمارا کسان ہو، زندگی کے کسی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو۔ جو ایمان کی قدر و منزلت دلوں کے اندر ہونی چاہیے، آج وہ ایمان کی قدر و منزلت دلوں میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم ایمانی طور پر اتنے کمزور ہو گئے تو آج حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا حکم نہیں چلتا، ہم پر غیروں کا حکم چلتا ہے، یہود و نصارہ کا حکم ہم پہ چلتا ہے۔ اور فتنے ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے، پے در پہ فتنے چلے آ رہے ہیں۔ اور ایسے زمانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ایسا فتنوں کا زمانہ آئے تو اپنے گھروں کا ٹاٹ بن جانا، یعنی گھر سے باہر نہ نکلنا، بضرورت گھر سے باہر نکلنا، باقی اپنے گھر کو پکڑ کے بیٹھ جانا تاکہ تمہارا ایمان بچا رہے۔ اور یہ ایمان جس کی ہم قدر نہیں کرتے، یہ کتنا قابل قدر ہے کہ ایک ایمان والا بندہ دنیا کے اندر کتنا جیتا ہے، 50 سال، 60 سال، 100 سال، اتنا ہی تو جیتا ہے، لیکن اللہ اس کے ایمان کی ایسی قدر کرتا ہے کہ اللہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی دائمی نعمتیں دے دیتا ہے۔ حالانکہ اصول تو یہ کہتا ہے کہ بھئی جتنا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، جتنے سال یہ دنیا کے اندر رہا ہے، تو اتنا اسے انعام بھی دے دیا جائے، اس سے زیادہ انعام کیسا؟ اسی طرح ایک کافر کا جو کفر ہے وہ بھی 50 60 100 برس تک اس کا کفر ہوتا ہے، لیکن کافر کے لیے جو سزا ہے وہ دائمی سزا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا ہے۔ اب اصول تو یہ کہتا ہے کہ کافر نے جب 100 سال کفر کیا اسے 100 سال سزا ہونی چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا کیوں ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ اس کا جو سبب ہے وہ دونوں کی نیت ہے، کہ کافر کی نیت یہ ہے کہ اگر مجھے 1000 برس کی عمر ملی تو 1000 برس تک اپنے کفر پر جمع رہوں گا، قیامت تک کی زندگی اگر مل گئی تو اپنے کفر پر میں جمع رہوں گا۔ اس کی اس نیت کی بنا پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کا عذاب بھگتے گا۔ اور ایمان والا بندہ وہ بھی 50 60 100 سال دنیا میں رہتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اگر مجھے 1000 برس کی عمر مل جائے، قیامت تک کی عمر مل جائے، تو میں اپنے اس ایمان پر قائم رہوں گا۔ تو اس ایمان پر قائم رہنے کی جو نیت ہے، اللہ اس کی بنا پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے انعامات جنت دے دے گا، جنت کی راحتوں کے اندر پہنچا دے گا۔ کس وجہ سے؟ اس ایمان کی وجہ سے۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کافر بھی بہت چیریٹی کے کاموں کے اندر، خیر کے کاموں کے اندر خرچ کرتے ہیں، اور مسلمان بھی خرچ کرتا ہے۔ اور ان کفار کا اگر بجٹ دیکھا جائے تو وہ اربوں ڈالروں کے اندر ہوتا ہے جو چیریٹی کے کاموں کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں، اور مسلمان بھی اپنی حیثیت کے اعتبار سے خرچ کرتا ہے۔ لیکن مسلمان کا معمولی سا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کسی غریب کی نادار کی مدد کرنا، یہ کتنا قابل قدر ہے؟ اس کے ایمان کی بنا پر، کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک چھوارا یا ایک کھجور یا معمولی سا صدقہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اور ایسا خفیہ طریقے سے دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا اس نے دیا تو کیا دیا، خاموشی کے ساتھ۔ اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اب جیسا ان کے شایان شان ہو، کیونکہ اللہ تو اعضاء سے پاک ہے، اور اللہ اسے بڑھاتا ہے، اس معمولی سے صدقے کو، خیرات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب یہ جائے گا تو اسے احد پہاڑ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ ملے گا۔ یہ دیکھ کر خود حیران ہوگا کہ میں نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ مجھے اتنا بڑا اس کا صلہ مل رہا ہے۔ اسے بتایا جائے گا تیرا وہ صدقہ ہے، وہ معمولی سا صدقہ
وہ ایک کھجور، ایک چھوارا جو تو نے اللہ کے راستے میں دیا تھا، اللہ نے اس کو اتنا بڑھایا ہے، آج اس کا یہ صلہ مل رہا ہے۔ کس بنا پر؟ ایمان کی بنا پر، کہ اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اور کافر دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتا ہے، ڈالروں میں خرچ کرتا ہے، لیکن اس کافر کو آخرت کے اندر اس کا کوئی صلہ نہیں ملتا۔ کس بنا پر؟ اس کے کفر کی بنا پر۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کی اللہ کے یہاں بڑی قدر و منزلت ہے، اور ایمان کی جو دولت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور آج ہم اس کی حفاظت سے غافل ہیں، چاہے وہ ہماری ذاتی زندگی ہو، چاہے وہ ہمارے گھر والوں کی زندگی ہو، ہماری اولاد کی زندگی ہو، ہمارے پڑوس کی ہو۔ آج ہم اس چیز سے غافل ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کس طرح سے کریں۔ تو اس وقت جو میرے سامنے یہ کتاب ہے، یہ فضائل ایمان ہے، اور اس کتاب کے جو مؤلف ہیں ان کا بھی تعارف ضروری ہے کہ ہمارے حضرت شفیق الامت نور اللہ مرقدہ کے بہت ہی محبوب اور معتمد حضرت مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم، آج کل دارالافتاء والارشاد غرفۃ السالکین میں رئیس دارالافتاء ہیں۔ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس کتاب کو لکھا، اور اس میں اللہ والوں کی، بزرگوں کی دعائیں بھی ہیں، اور پھر چونکہ ان کا مزاج تصوف اور تزکیے کا ہے تو بڑے اصلاحی انداز کے ساتھ احادیث کی تشریح کو بھی پیش کیا۔ اور پھر ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آج سے 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئیں تو اس کی اردو مشکل ہے، جو آج کے زمانے میں لوگوں کی سمجھ میں دیر سے آتی ہے یا بہت کم آتی ہے، لیکن یہ بہت آسان اردو کے اندر کہ جس کو پڑھ کر انسان اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے، اپنے ایمان کو ترقی دے سکتا ہے۔ اور اسی نیت اور ارادے کے ساتھ اس کا درس شروع کیا جا رہا ہے کہ ہمیں ایمان کی اس دولت کی قدر و منزلت کا پتہ چلے کہ یہ ہمارا ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ جیسے دنیا کے اندر جو انسان کی نظر میں جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے، اتنی زیادہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ انسان اپنے لباس سے زیادہ اپنی نوٹوں کی حفاظت کرتا ہے، اتنی لباس کی نہیں کرتا، اس کے نزدیک نوٹ زیادہ قیمتی ہے تو اسے بڑے تالے کے اندر بند کر کے رکھتا ہے یا کسی بینک اکاؤنٹ میں رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح سے سونا چاندی اس سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، تو کبھی نہیں دیکھا ہوا کہ کسی نے اپنے گھر کے باہر کو سونا چاندی لٹکایا ہو، اسے اور زیادہ حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو یہ عقل اور شعور دیا ہے کہ اس کی نظر میں جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی اسی درجے کی وہ حفاظت بھی کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ایمان کی جو دولت ہے اور ایمان کی جو نعمت ہے، تو یہ دنیا کے ہر مال و دولت سے بڑھ کر، سونے چاندی سے بڑھ کر یہ قدر و منزلت کی چیز ہے، اور اس ایمان کی جتنی زیادہ حفاظت انسان کر سکتا ہو اسے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور دنیا کے تھوڑے سے مال و متاع کے لیے یا دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے کبھی اپنے ایمان کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ آج لوگ جھوٹ بول کر سودا بیچ دیتے ہیں، اور پھر کہتے کیا ہیں؟ کہتے جی میں ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو اتنے کا خریدا ہے۔ ارے بھائی تم سودا بیچ رہے ہو، لین دین کا یہ معاملہ ہے، اس میں ایمان بیچ میں کیوں لے آئے؟ تو کیا اپنے ایمان کی بنا پر آپ اس سودے کی قیمت وصول کر رہے ہو؟ تو آپ کا ایمان تو بڑی قیمتی چیز ہے، اور پھر اس میں جھوٹ بول دینا، نام بھی ایمان کا لینا کہ میں ایمان سے کہہ رہا ہوں میں نے اتنے کا خریدا ہے، اور نفع بھی لے رہا ہے اور خریدار سے کہہ بھی رہا ہے کہ بھائی ایمان سے کہتا ہوں میں نے آپ سے نفع نہیں لیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایمان کیا ایسی چیز ہے کہ اسے ایک معمولی چند ٹکے کے نفع کے عوض میں اس طرح سے اسے بیچ دیا جائے، اسے بے قیمت کر لیا جائے۔ تو کبھی اپنے ایمان کو جو ہے درمیان میں نہیں لانا چاہیے۔ ہاں ایمان تو ہمیں اس بات کے لیے بیدار کرتا ہے کہ کوئی کام تم اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کرو، اور یہ ایمان ہی ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی برائی کرنے لگتا ہے، کسی برے کام کا ارادہ کرتا ہے، تو یہ ایمان کا نور اس کے اندر ہوتا ہے، اندر سے اسے کھٹکھٹاتا ہے یا جوڑتا ہے، ایک اندر سے دستک دیتا ہے۔
اگر آدمی اس دستک کو سن لیتا ہے، اور اس دستک کا سننا یہ ہے کہ اس برائی سے، برے کام سے رک جاتا ہے، تو وہ اندر کی جو خبرداری ہے، اندر سے خبردار کرنا، اندر سے اس کو دستک دینا، وہ باقی رہتا ہے۔ اور اگر اس خیال پر، اس اندر کی دستک پر، اس کھٹک پر یہ عمل نہیں کرتا اور اللہ کی نافرمانی کر گزرتا ہے، تو پھر بزرگوں نے لکھا ہے کہ اندر کی جو کھٹک ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، کم ہونے لگتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان آپ کے دروازے پر آئے اور آپ کے دروازے پر آ کے دستک دے، آپ دروازہ نہ کھولیں تو واپس چلا جائے گا، پھر آئے، پھر دستک دے، پھر آپ دروازہ نہ کھولیں، واپس چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ مہمان آنا ہی چھوڑ دے گا۔ اسی طریقے سے جو ایمان اندر سے کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے دستک دیتا ہے، اگر اس کی دستک پر آدمی گناہ سے رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے، تو یہ اندر کی جو دستک ہے، یہ کھٹک ہے، یہ باقی رہتی ہے، اور بھائی اسے باقی رکھنا چاہیے۔ اور اگر آدمی اس کھٹک پر عمل نہیں کرتا تو پھر آہستہ آہستہ یہ اندر کی جو کھٹک ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی جگہ پر بے باکی آ جاتی ہے۔ اور اس بے باکی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب آدمی پہلی دفعہ کوئی گناہ کرنے لگتا ہے، اسے وہ گناہ مثل پہاڑ کے لگتا ہے کہ یہ گناہ میں کیسے کروں، ایک بوجھ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ میرے سر پہ نہ آن گرے، پہاڑ کی طرح وہ گناہ معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ کر گزرتا ہے تو پھر گناہ کرتے کرتے اس گناہ کی حیثیت ایک مکھی کی طرح ہو جاتی ہے کہ بس مکھی آ کر بیٹھی اور اڑا دی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے، علامت ہے کہ ایمان کمزور ہو رہا ہے، کہ پہلے اس درجے کی مذمت تھی کہ گناہ پہاڑ کے برابر معلوم ہوتے تھے، اور اب اس درجے کی خفت آ گئی، ہلکا پن آ گیا کہ اب وہ گناہ اسے ایک مکھی کے برابر بھی معلوم نہیں ہوتے، اور یہ کر گزرتا ہے۔ اور پھر اسی گناہ کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے طور پر اپنے اندر یہ سوچ لیتا ہے، کہتا جی گناہ سے بچنا تو بڑا مشکل ہے، گناہ سے کیسے بچا جائے، گناہ سے بچنا تو بہت مشکل ہے، آج ماحول ایسا ہے، جگہ جگہ پہ بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، تو کیسے بچا جائے؟ تو گناہ سے بچنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ الزام کیا دیتا ہے، تعویل کیا بناتا ہے کہ جی ماحول ایسا ہے۔ ارے بھائی جہاں جتنا ماحول زیادہ خراب ہوتا ہے اتنا ایمان کی ترقی کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر قدم قدم پر بے حیائی ہے، فحاشی ہے، بے پردگی ہے، تو یہاں پر تو ترقی کے مواقع بہت زیادہ موجود ہیں کہ بس اپنے نفس کی خواہش کو کچل دو، اگلا قدم تو اللہ کے پاس ہوگا، لیکن نفس سے لڑنا تو سیکھو، اس کی خواہشات کو کچلنا تو سیکھو۔ یہ کہا کہ جو نفس نے کہا، جو جی نے کہا وہ کر لیا، تو پتہ یہ چلا کہ جی کے تقاضے کو تو پورا کیا، نفس کی خواہش کو تو پورا کیا، لیکن ایمان کے تقاضے کو پورا نہ کیا۔ اور ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایمان کے تقاضے کو پورا کرنا چاہیے تھا کہ زبان کی نگرانی، آنکھ کی نگرانی، کان کی نگرانی، اپنی میل ملاقات کی نگرانی، یہ کیا ہے؟ یہ نگرانی در حقیقت ایمان کی نگرانی ہے۔ کہ جیسے آدمی نیا لباس پہنتا ہے، فکر ہوتی ہے کہ کوئی گرد غبار نہ آئے، کوئی میل کچیل نہ آئے، لباس خراب نہ ہو، اور بہت سی چیزوں کے اندر آدمی کی سواری ہے، اس کا کمرہ ہے، اس کا بستر ہے، ہر چیز کے بارے میں انسان یہ سوچتا ہے اس پہ کوئی گرد غبار نہ آئے، میل کچیل نہ آئے، یہ خراب نہ ہو۔ فکر کیا ہوتی ہے کہ میل کچیل سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، گرد غبار سے چیزیں گرد آلود ہو جاتی ہیں۔ تو بھائی اسی طرح سے گناہوں کی گرد بھی ہے، گناہوں کی گرد بھی ہے، اور وہ گناہوں کی گرد کہاں پہ اثر انداز ہوتی ہے؟ وہ گناہوں کی گرد اس لباس کو تو میلا نہیں کرتی، لیکن اس دل کو میلا کر دیتی ہے، دل کو میلا کر دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے اس لباس پہ نہیں ہوتی، یہ تو بار بار بدل لیتے ہیں، صاف ستھرا پہن لیتے ہیں۔ ہماری نظر تو اس پر ہوتی ہے نا کہ اس سے ہم ذرا اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھیں، تو ہم بنے سنورے رہتے ہیں۔ تو اللہ ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے باطن کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے کہ دل کے اندر کیا ہے، کیا کیفیت ہے دل کی۔
آیا یہ دل صاف بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات ہے، انوارات ہیں، ان انوارات اور تجلیات کا جو مرکز ہوتا ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ وہ جو تجلیات ہیں پاکیزہ ہے نا، تو وہ پاکیزہ تجلیات پاک جگہ پر آتی ہیں، وہ نجس اور ناپاک جگہ پہ نہیں آتی، پاک جگہ پر آتی ہیں۔ اور جتنا انسان کے دل کے اندر تزکیہ ہوتا ہے، تصفیہ ہوتا ہے، تخلیہ ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا دل تجلیات کا مرکز ہوتا ہے۔ آج ہم تو اس سے غافل ہیں، بس جی چاہتا ہے جس کو چاہے گھور لیا، تک لیا، جس سے چاہے باتیں کر لی، جو چاہے کانوں سے سن لیا، اور سوچا کہ ہماری زندگی ہے بس گزر رہی ہے، گزار لو۔ تو بھائی زندگی تو گزر رہی ہے، لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ اپنی من چاہی زندگی گزارنے سے سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ ایمان کا ہوگا، کہ وہ ایمان پر گرد پڑتی رہے گی، اور وہ ایمان ایسا دھندلا جائے گا جیسا آئینہ، کہ آئینے پہ جب گرد پڑ جاتی ہے، گرد کی تہ جم جاتی ہے، آدمی چہرہ دیکھے تو اسے چہرہ نظر نہیں آتا، کس وجہ سے؟ کہ آئینے پہ گرد پڑی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے جب دل کے آئینے پر گناہوں کی گرد پڑ جاتی ہے، اس گناہوں کی گرد کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نیکی کرنے میں سستی، کاہلی کا شکار، ٹال مٹول کا شکار، صبح کریں گے، شام کریں گے، اچھا نفل ہی تو ہیں، چھوڑ دیے، چلو کوئی بات نہیں، نفل نہیں پڑھے تو کون سا گناہ ہوا؟ گناہ تو نہیں ہوا، لیکن اللہ کے قرب کا ذریعہ تو چھوڑ دیا، کہ قیامت دن تو ایک ایک نیکی کے لیے مارا پھرے گا، تو یہ اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ لیتا، کتنا قرب حاصل ہوتا، کتنی نزدیکی بڑھتی۔ یہ سستی، کاہلی کس وجہ سے؟ کہ اس دل کے آئینے پر گرد پڑی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے گناہوں کے اندر بے باکی، اور سب سے بڑی چیز جو ہے، جو راستہ گناہوں کا کھولتی ہے، وہ انسان کی زبان ہوتی ہے، وہ انسان کی آنکھ ہوتی ہے، اس کے کان ہوتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے انسان کان سے سنتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، زبان سے بولتا ہے۔ لیکن گرد آلود کیا چیز ہوتی ہے؟ گرد آلود اس کا دل ہوتا ہے، وہ ساری ظلمت، کدورت، قساوت اس کے دل میں آتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، کثرت کلام سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ زیادہ باتیں کرنا یہ دل کو سخت کرتا ہے، قساوت پیدا کرتا ہے، اور قلب قاسی، جس دل میں قساوت ہے، فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ سے دور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ معمولی سی بات ہے۔ تو اس لیے بھائی آج سے یہ سلسلہ اللہ کے بھروسے پر شروع کیا ہے، ایمان کی قدر و قیمت کا، ایمان کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلے، اس کی حفاظت کے ذرائع کا پتہ چلے، اس کے ترقی دینے کے ذرائع کا پتہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ اس درس کی برکات ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور زمانے کے شرور سے، فتن سے، دنیا کے فتنوں سے اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، اور یہ ایمان کی جو دولت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ سلامتی کے ساتھ اپنی قبر تک ہم لے جائیں، واللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والهدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما،
اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اس درس حدیث کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، یا اللہ اس درس حدیث کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما، ساری انسانیت کو یا اللہ امن، عافیت اور سلامتی عطا فرما، یا اللہ اس ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ جلد نجات عطا فرما، شفا کو نازل فرما، شفا کی ہوائیں چلا، وبا کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، لوگوں کو راحت اور خوشی عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں یا اللہ سامعین ہیں، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قسم کی قلت سے، دقت سے حفاظت فرما، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، مستقبل یا اللہ تابناک بنا، اولاد کو والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ ہماری مسجد میں جماعت آئی، ان کا آنا ہمارے حق میں، اس بستی کے حق میں مبارک فرما، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ قدم قدم پر اپنی نصرت اور معیت کو شامل حال فرما، یا اللہ ہر عمل میں اخلاص عطا فرما، نفسانیت سے بچا، اعجاب نفس سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ دنیا میں جس نوع سے بھی دین کی خدمت کا کام ہو رہا ہے، اے اللہ سب کی نصرت فرما، سب کے کاموں میں برکت عطا فرما، سب کی حفاظت فرما، ہمیں بھی دین کے ادنا سے خدام میں شامل فرما، دیر کے لیے، دور کے لیے یا اللہ قبول فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.